زمانے بدلتے رہتے ہیں، انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو کر زندگی کے رنگ، اپنے ماحول کے رنگ، اپنی بڑھوتری کے رنگ بدلتے رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو کبھی اپنے آپ سے، کبھی کامیابیاں اس کو فخر کا موقع دیتی ہیں اور کبھی کبھی خوشحالی اس کو کامیاب انسان ہونے کا دعوے دار بناتی ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں، آسان بنا سکیں اور ایک کمفرٹ کی طرف جا سکیں۔ یہ خواہش اس کی بھی ہوتی ہے جو بہت محنت کے بعد زندگی گزارتا ہے، یہ خواہش اس کی بھی ہوتی ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے، یہ خواہش اس کی بھی ہوتی ہے جو زندگی میں بہت کچھ حاصل بھی کر چکا ہوتا ہے۔ ہر شخص موجودہ زندگی کو آئندہ آنے والی زندگی میں بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ شاید اس کی وجہ کچھ ایسی بھی ہے کہ ہم جس سیارے کے لوگ تھے وہاں ہماری زندگی میں بہت آسانیاں تھیں، جہاں سے ہم زمین پر بھیجے گئے وہاں پر ہم ترقی کی ان منازل پر تھے جہاں ہر چیز ہمیں میسر تھی، پر دنیا شاید ہمارے لیے قید خانہ اسی لیے ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں وہ ناشکری ہوئی، رب نے ہمیں لا کر کے اس قید خانے میں پھینکا کہ جہاں پر ہمیں ان تمام فیسلٹیز، اس کمفرٹ زون سے نکال کر ان تمام چیزوں کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے بھیجا گیا۔ سائنس کی ریسرچ پہ بات کریں تو سائنس بھی کچھ ایسا ہی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان اس زمین کا پتلا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ اس زمین کی ساخت کا ہوتا تو پھر اس کو دھوپ میں گرمی نہ لگتی، پھر اس کو سونے کے لیے نرم بستر نہ چاہیے ہوتے، پھر اس کو عالیشان گھر نہ بنانے پڑتے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے جہاز نہ بنانے پڑتے۔ یہ کہیں ہمارے انکانشیس کا وہ کمفرٹ ہے جس کو ہم دوبارہ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ زمین دوسری مخلوقات کی تھی، جن میں جانور بھی ایک مخلوق ہے، جن کو سخت گرمی میں بھی گرمی نہیں لگتی، جو برفانی تودوں میں بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کو سونے کے لیے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو سفر کرنے کے لیے جہاز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان ان تمام چیزوں کا اپنے سیارے پر عادی تھا، اور آج وہ اس عادت کو پورا کرنے کے لیے دن بدن نئی تخلیقات کر رہا ہے اور اپنے اس سیارے جیسا اس زمین کو بھی بنانا چاہتا ہے جہاں وہ ایک دل فریب اور ایک کمفرٹیبل زندگی گزار رہا تھا۔ اور جب ہم اسلام کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں اس کا جواب بہت آسانی سے مل جاتا ہے کہ وہ جنت جہاں
ہم نے جو سوچا وہ ہو جائے گا، ہم نے جو مانگا وہ مل جائے گا، ہمارے لیے عالیشان محل ہوں گے، ہماری خدمت کے لیے لوگ ہوں گے، ہمارے لیے سفر کا تعین وقت پہ محیط نہیں ہوگا۔ تو آج انسان یہ موبائل، ٹیکنالوجی اور یہ تمام چیزیں جو بنا رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اپنے اسی سفر کو طے کر رہا ہے۔ اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن ہم اس سیارے جیسا زمین کو بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمیں واپس اپنے اپنے سیاروں پر لوٹنا پڑے گا۔ لیکن اس جلد بازی میں اور اس تیزی میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ بھی ہو رہی ہے۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان تنہا کیوں رہ جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب تمام لگژری، جب تمام کمفرٹ کی چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، وہ اکیلا کیوں رہ جاتا ہے؟ تو جب دھیان دیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کامیابیوں کے بعد وہی تکبر اور غرور اس میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دھتکارا گیا تھا۔ اور اگر اس کو آسان الفاظ میں بولا جائے تو دنیا میں شاید تکبر کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ سیلف میڈ ہونا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ جب انسان اپنے آپ اور اپنی کامیابیوں کو میں نے یہ کیا سیلف میڈ کا نام دیتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں خدا تعالی کی قدرت اور فطرت کے نفی چل رہا ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ تمام انسانوں کے احسانات اور مہربانیوں کو بھی رون ڈالتا ہے، جنہوں نے کہیں نہ کہیں کامیابی میں اپنا اپنا مرکزی کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا بدترین تکبر بن جاتا ہے۔ تاریخ میں جائیں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگوں کی مثالیں ملیں گی۔ فرعون، نمرود، اگر ہم ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں تو وہ حکمرانی میں بہت آگے تھے۔ فرعون نے بے تحاشا ایسی چیزیں ایجاد کی جس پہ آج بھی دنیا دنگ ہے۔ لیکن ان تمام عبرت کی نشانیوں کے باوجود اس میں ایک اس ذلت کے پیچھے جو وجہ اس کی تھی وہ تکبر تھا۔ وہ جہاں پر اس میں بہت ساری برائیاں تھیں لیکن اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے بزرگوں، اپنے تمام دوستوں اور اپنے تمام مہربانوں کا احسان مانتا تھا۔ سیلف میڈ ہونے کے بعد ہمارا رویہ فرعون سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، جہاں ہم اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اساتذہ، اپنی بیویوں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، ان تمام کے محسن نہیں رہتے۔ ہم سیلف میڈ بن جاتے ہیں اور ہم ہر شخص کے احسانات کو رونتے ہوئے خود کو اپنی کامیابی کی وجہ جانتے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا ہم کامیاب ہوتے ہوتے کہیں فرعون سے بدتر گناہ تو نہیں کر رہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم احسان مند ہونے کی بجائے احسان فراموش تو نہیں ہو رہے۔
کمال FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور امید کرتا ہوں میرا آپ کا ساتھ رہے گا رات 12 بجے تک کا. آپ لوگ ہمیں SMS کر رہے ہیں، ہمارے SMS نمبر 8881 پہ. طریقہ کار بتاتا چلوں، سب سے پہلے 94 ٹائپ کریں گے، اپنے ٹیکسٹ میسج میں اسپیس دیں گے، اپنا میسج لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اکثر ایک سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ زندگی اور پھر زندگی کے بعد موت، اور موت سے ہم ڈرے ہوئے ہمیشہ سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس بنیادی طور پہ جو سب سے قیمتی چیز ہے، اگر انسان اپنی غلط فہمی کو دور کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی زندگی ہے. جتنے بھی ارد گرد کے لوگ اس کے قریب ہوں، جو بھی ہو، لیکن اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اپنی زندگی ہے. اور جب عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ قبر کے قریب جاتا ہے تو اس کا خوف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہوتا. اور جو لوگ زندگی کے مقصد کو سمجھ کر عملی طور پر اس کے اقدامات کرنے شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگ ہر روز اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ آئے گی اور وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا. آپ سائنس کی روح سے دیکھ لیں تو آپ کو سائنس کا مشاہدہ بھی موت کے بعد کی چیزوں پر نہیں ہوگا، اس کا مشاہدہ زندگی کے ساتھ جڑا ہے. اور جب آپ اسلام کو پڑھیں تو پھر آپ کو زندگی کے احکامات ملتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے. زندگی میں آپ کو رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کیسے پھول بکھیرنے ہیں، آپ کو ارد گرد لوگوں کے لیے سہولت کار بننا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کی وجہ بننا ہے. آپ کو اپنے معاشرے میں وہ کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے لوگوں میں امن پیدا ہو، آپ یا میں ان کی پریشانی کی وجہ نہ بنے. اور جو لوگ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوشیوں کی وجہ بنتے ہیں، اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کی بہتری کے لیے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، ایسے لوگ موت کی آغوش میں جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا میں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ سب طے ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ویسا ہی لکھا ہے، تو پھر انسان خود کیا کرتا ہے؟ وہ تو پھر سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ اس بات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دو راستے دے دیے، ایک ابلیس کا اور ایک رحمت للعالمین کا. ایک طرف محبت ہے تو دوسری طرف نفرت ہے، ایک طرف آزادی ہے تو دوسری طرف غلامی ہے، ایک طرف لوگوں کی آسانی کی وجہ بننا ہے تو دوسری طرف جال بننا ہے، ایک طرف قربانی دینا ہے تو دوسری طرف قربانی مانگنا ہے، ایک طرف راستے سے پتھر ہٹانا ہے تو دوسری طرف راستوں میں پتھر ڈالنا ہے. دنیا میں تقریباً
18 لاکھ کے قریب مخلوقات ہیں. اگر آپ ان مخلوقات کو آبزرو کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان میں بہت سی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ جگہوں کے اوپر باؤنڈ ہیں. ان کی ایک زندگی کی پریکٹس ہے. انہوں نے صبح سے لے کے رات پھر اگلے دن صبح اسی پریکٹس سے گزرنا ہے. پھول کا کام مہکنا ہے تو اس نے مہکنا ہے. ایک درخت کا کام کی بڑھوتری ہے تو اس نے بڑا ہونا ہے اور سایہ دینا ہے. ایک درخت کا کام پھل دینا ہے تو پھل دے رہا ہے. مچھلیوں کا کام تیراکی ہے سمندر میں تو وہ تیراکی کر رہی ہیں. لیکن ان مخلوقات کے اوپر جو اشرف بنا کے بھیجا آپ کو اور مجھے، اس کو اللہ نے طاقت دی. اور طاقت کیا دی کہ اس کو ایک عمر دے دی. اس عمر تک رہنے کے لیے زندگی کے مختلف واقعات دے دیے، لیکن ان واقعات کی تبدیلی کی طاقت اس انسان کے اندر رکھتی ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال سے کہ اگر سڑک پر ایک پتھر ہے تو وہ چاہے تو اس پتھر کو دیکھ کر آگے گزر سکتا ہے. اب اگر اس کو ریوائنڈ کریں تو وہ اس راستے سے گزرتے ہوئے اس پتھر کو ہٹا کر کنارے پہ رکھ سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے. اب یہ ہے رحمت کا معاملہ، یہ ہے رحمی کا معاملہ. اور اگر اس نے پتھر کو پڑا رہنے دیا یا اس نے جان بوجھ کر پتھر رکھ دیا تو یہ ہے ابلیسیت کا معاملہ، یہ ہے شیطان کا معاملہ. رستوں کا تعین اس نے کر دیا زندگی دے کر، ارد گرد بہت سی فیسلٹیز دے کر اور دماغ اور دل کی طاقت دے کر. لیکن راستے کا تعین اس نے ہمیں دے دیا کہ فیصلہ تم کرو، کیا پتھر اٹھانا ہے یا پتھر رکھنا ہے. اور آپ اور میں، ہم جب اپنی اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا جواب بڑے آرام سے مل جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے مفادات، اپنی زندگی کو ترقی دینے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، یا خود کو مشکل میں ڈال کے، خود کو غمزدہ کر کے، خود کو قربان کر کے دوسرے کی آسانی کی وجہ بن رہے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا. رب نے ہمیں وقت بھی دیا، زندگی بھی دی، طاقت بھی دی، اس کا استعمال بھی دیا اور تعین بھی کر دیا. دونوں راستوں کا اختیار ہمیں دے دیا کہ چلنا کس پر ہے یہ تم نے طے کرنا ہے. جی ہاں، ہمارے FM 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے کچھ SMS پڑھتا چلوں. کائنات خان نے ہمیں SMS کیا، ان کے بھائی کی پر ڈے ہے. مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. جی اللہ پاک سلامت رکھیں آپ کے بھائی کو اور آپ کے بھائی کے نصیب اچھے کریں اللہ تعالیٰ. اور آپ کی والدہ کی طرف سے بھی ان کو بہت مبارکباد. مجھے سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ بہنوں بیٹیوں کے ہی نصیب کے لیے کیوں دعا مانگی جاتی ہے، بھائیوں کے نصیب کے لیے کیوں نہیں مانگی جاتی ہے؟ کیا ان کو نصیب کی ضرورت نہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے بہت سی چیزوں پر معاشرے نے کمبل اوڑھ رکھا ہے. ہمارے دین پر، ہمارے اخلاقی تقاضوں پر، ہماری رشتہ داریوں میں، ہماری زندگیوں میں. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ہم نے معاشرتی کلچر کو کہیں نہ کہیں مذہب کے ساتھ، اپنے طور طریقوں کے ساتھ اتنا جوڑ لیا ہوا ہے کہ ہم لوگ
اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر وہ چیزیں آپس میں ایسا ملیدہ بن جاتی ہیں کہ پھر وہ جلیبی جیسی صورتحال ہو جاتی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو ٹوٹ جاتی ہے۔ میں اکثر مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، لوگ محبت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج صبح میری مختلف صبح تھی، ویسے تو ہر لمحہ ہی مختلف ہوتا ہے ہم سب کی زندگی میں، بس دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اس کو محسوس کتنا کرتے ہیں۔ میں آج ایک آرگنائزیشن تھی، وہاں پر سیدہ خاتون جنت ٹرسٹ ہے فیصل آباد میں، تو میں ادھر گیا تو وہ بیسیکلی ڈسیبل بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کی گرومنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کمال کام کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں جب وہاں پر گیا، میں نے جب ان ڈسیبل بچوں کو دیکھا، ان کے چہروں کی جو خوشی تھی، وہ دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ڈسیبلٹی تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بچے تو کتنا خالص ہنس رہے ہیں، کتنا خالص رو رہے ہیں، کتنی خالص شرارتیں کر رہے ہیں۔ وہ سٹیج پہ بھی آ رہے ہیں کوئی پرفارم کرنے، تو وہ خالص طریقے سے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کہیں پر بھی بن نہیں رہے، اپنے اوپر کوئی آرٹیفیشل نہیں کسی قسم کی چیز کریٹ کر رہے۔ تو مجھے آج یہ محسوس ہوا کہ ڈسیبلٹی تو ہماری زندگیوں میں ہے، ہم تو کھل کے رو نہیں پاتے، ہم کھل کے ہنس نہیں پاتے، ہم کھل کے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پاتے، ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں روتا ہوا دیکھے گا تو اس کو کیسا لگے گا، ہمیں اتنا زور سے کہکا لگائیں گے تو لوگ پاگل کہیں گے، ہم کوئی بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں سوچنے والا اور سننے والا اس بات کو کیسے لے لے۔ مجھے آج باقاعدہ احساس ہوا کہ جن کو ایب نارملٹی یا ڈسیبلٹی کا ہم سٹیمپ لگا رہے ہیں، وہ تو بڑے خالص لوگ ہیں، ہم آپ تو بڑی کھوکھلی زندگیاں گزار رہے ہیں، اوپر سے خوبصورت ہیں، اندر سے ویران ہیں۔ ہم اپنے چہروں پہ، اپنے کپڑوں میں شمع جلا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں شمع نہیں جل رہی، ہمارے دلوں میں روشنی نہیں ہے۔ ہم خوبصورت رشتوں میں رہتے ہوئے بھی اداس ہیں، ہم بڑے گھر میں رہتے ہوئے بھی ویران ہیں، ہم آسائشوں کے باوجود ناشکرے ہیں، ہم کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اس پہ ہمارا دھیان نہیں، ہمیں جانا کس ڈگر ہے منزل کا تعین نہیں، اور کہنے والے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، وہ ڈسیبل ہیں جن کو مسکراہٹ اور قہقہے کی روشنی کا پتہ ہے، جن کو سٹیج پہ پرفارمنس کرتے ہوئے کسی بات کا ڈر نہیں ہے کہ کون کس کو میں کیسا دکھوں گا۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر اتنا مشکل بنا لیا ہوا ہے، آسان بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور آسان بات کرنے والا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم مشکل لوگوں کو جب کوئی مشکل بات کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم سے بڑا ہے، ہمارے سامنے جب کوئی مشکل قسم کے علم کی باتیں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن جو ایک فقیر صدا لگاتے ہوئے ہمیں آسان سی دعا دے کر چلے جاتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی آسانیاں کرنے کی ویلیو کا ہی نہیں پتا،
ہم عجیب فوٹو سیشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم عجیب اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. زندگی کا مقصد حیات کیا ہے، کیا تھا، کہاں جانا ہے، ڈگر کیا ہے، منزل کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس سے مبرہ ہو کر ہم ان 18 لاکھ مخلوقات کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو بس صبح اٹھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں، پھر اگلے دن اٹھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. ہم تو اپنا کام بھی ٹھیک طرح نہیں کر پا رہے. ہمیں آئندہ آنے والے کل کا خوف ہے. گزرے ہوئے کل میں ہم جینا نہیں چاہتے، اور موجودہ آج کے اندر ہم اس قدر ہجوم کا شکار ہیں اپنے آپ میں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے راستے کا تعین کیا ہے. جی ہم لوگ کچھ ایسے میں اس کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی میں الحمدللہ. وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بھائی کی اگر کسی نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور وہ ہمارے یوز میں نہ ہو تو کسی اور کو دے دینا چاہیے. ذیشان ہے سیالکوٹ سے، بالکل دے دینا چاہیے. وہ جو ہمارے دماغ میں ایک احساس آتا ہے کہ یار اچھا یہ تم جو اس نے گفٹ دیا تھا تو میں آگے کیوں نہ دوں. اگر وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے اور اگر وہ کسی کے استعمال میں ہے تو اس کا اصل میں حقدار وہ ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے یہ زیادہ خوبصورت کام کیا ہے. جس نے آپ کو محبت سے دیا اور آپ نے اسی محبت سے وہ اگر آگے دے دیا تو اس کو تو ان 2 درجوں کا اجر مل جائے گا. ہم فوری طور پہ کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں. وہ بھی ایک احساس ہے، خوبصورت احساس ہے، اور اگر وہ آپ کے استعمال میں ہے تو آپ ضرور اس تحفہ دینے والے کے لیے وہ ضرور آپ کیجئے. اور یہ تحفے دیتے لینا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کیپیسٹی ہے انسان کی اس کے اندر تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیا کرو. آپ یقین کیجئے تحفے تحائف دینے میں ایک اللہ نے ایک بڑی نرمی دے دیتا ہے کسی کے دل میں. ہاں لیکن ہمارے ہاں تحفے تحائف وجوہات کی بنا پر دیے جا رہے ہوتے ہیں. جہاں ہمیں کوئی کام ہو، جہاں پر ہم اگر اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہو کہ کیونکہ آپ نے لیے ایک چیز پسند کی تو آپ اس شخص کے لیے بھی وہ چیز پسند کریں، وہ ہے اصل میں آپ کا. لیکن اگر آپ کوئی اپنی پی آر ایکٹیویٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتائج وہ نہیں ہیں. اگر آپ محبت سے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنے اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے یہ لوں، تو وہ ہے اصل میں جو آپ کے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتی ہے. نیکسٹ ایس ایم ایس آصف ساجد ہیں ہمارے ساتھ اور سہیل کموکا ہیں 214 RB سے. ہم تینوں بھائی آپ کا شو سن رہے ہیں، کوئی اچھی سی غزل لگا دیں. اچھا جی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. غزل میرے پروگرام میں کیوں نہیں ہے، جو ہے اس پہ صبر شکر کیجیے. نیکسٹ ایس ایم ایس کیا ہے ڈاکٹر عالیہ نے. آپ لاسٹ شو میں بھی نہیں آئے اور ریکارڈڈ شو چل رہا تھا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ کا شو کون سا لائیو اور کون سا ریکارڈڈ. جی پتہ نہیں کیا مصروفیت تھی، میں کر نہیں سکا تھا شو، حالانکہ میرا پورا ارادہ تھا. ہاں نہیں، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں ایک شوٹ پہ تھا لاہور، میری شارٹ فلم شوٹ ہو رہی تھی. میں واپس آ گیا تھا لیکن میں تھک بہت گیا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید آپ کو بھی آوازاری میں ڈالوں گا، خود بھی شو نہیں کر سکوں گا، تو اس وجہ سے میں شو نہیں کر سکا تھا. نیکسٹ ایس ایم ایس سے السلام علیکم، میں اسما فیصل آباد سے آپ کا شو فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. میری والدہ کے لیے دعا کر دیے گا، بیمار ہیں کراچی میں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. لیکن
ان کے لیے جو سب سے خاص دعا ہے وہ آپ کی ہے، تو آپ کی دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہے، اور ہم بھی دعا گو ہیں۔ ماں باپ کو اللہ پاک صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، تکلیف سے بچائے اور آسانیوں والے معاملات کریں ان کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتانے لگا ہوں پچھلے کئی سالوں کا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو ہمیں اپنے مسائل کے بہت سارے حل اس ایک بات سے مل جائیں گے۔ میرے پاس بے تحاشا لوگ، سینکڑوں ہزاروں بلکہ لوگوں کے سوالات آتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حق ادا کر سکوں جو ٹوٹا پھوٹا جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے اگر میں یہ کہوں نا کہ 99% جو سوال ہوتے ہیں، ان سوالوں کے اندر بے چینی کیا ہوتی ہے؟ ان سوالوں میں بے چینی یہ ہوتی ہے کہ میں نے کسی کے لیے اچھا کیا، مجھے اس کا صلہ نہیں ملا، اور یہ بے چینی کئی دفعہ تعلقات کے ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہے، تعلقات میں بدلہ لینے کی صورت بن جاتی ہے، اور یہ کہانی گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کرتے کرتے اتنے اہم رشتوں میں چلی جاتی ہے کہ صرف یہ ایک وجہ کہ میں نے اس کے لیے اچھا کیا تو اس نے میرے لیے برا کیوں کیا۔ اگر ہم اس ایک سوال کے جواب کو سمجھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری شاید زندگی کے 99% مسئلے حل ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے لیے اچھا کریں نا تو تجارت مت کریں کہ آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ کو اس کا جواب بھی نفع میں ملنا چاہیے۔ آپ اگر کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو اس کو بغیر تجارت کے کریں کہ میں نے اچھا کیا، اللہ اس کا بھلا کرے۔ یہ جب ہم ٹریڈنگ میں پھنس جاتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک، وہاں پر ہمارے 99% معاملات گڑبڑا جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کوئی بھی رشتہ اٹھا لیجئے، یہ ماں باپ کا رشتہ اٹھا لیں، بہن بھائی کا رشتہ اٹھا لیجئے، میاں بیوی کا رشتہ اٹھا لیجئے، بہن بھائیوں کا رشتہ اٹھا لیجئے، کسی بھی رشتے میں چلے جائیں، ان میں آپ کو جو ایک شکوہ، ہر سوال، ہر شکوے کے پیچھے جو چھپا ہوا ملے گا وہ یہی ہوگا کہ مجھے ریوارڈ نہیں ملا۔ انسانوں کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، تو اس کا ریوارڈ وہ انسان دے نہیں سکتا، کسی بھی انسان کی اوقات نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنی سانس پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی چھینک پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے کسی کی اچھائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھائی کا بدلہ رب العزت دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، ججمنٹ ڈے پہ بھی ملے گا۔ لیکن ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اس نیکی کا تعلق اس ایک شخص کے ساتھ جوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ جواب اس کی طرف سے آنا چاہیے۔ اس کا جواب اس طرح بھی تو آ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آنے والی تھی جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، خدا نے اس پریشانی کو آپ کی زندگی سے، اس رکاوٹ کو ہٹا دیا ہو۔ اس کا جواب اس صورت میں آ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ طے تھا، اس حادثے کی آزادی مل گئی ہو آپ کو، اور اسی لیے ہمیشہ شکر کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اتنی بھی کمزوری کیا کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہ کر سکیں جو ہمیں نیکی کرنے کی طاقت دے رہا ہے۔ میری آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ بات آپ سے ڈسکس اس لیے کروں کہ آپ کے دماغ میں جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے نا، یا جب بھی کسی سے کوئی شکوہ ہوتا ہے، اس شکوے سے پہلے ایمانداری سے اپنے اندر اس بات کو
اچھی طرح سے توازن کر لیا کریں. کیا آپ کے شکوے کی وجہ کیا یہی ہے؟ اور اگر یہی ہے تو یہ شکوہ بڑا ناپید بھی ہے اور اس میں ناشکری بھی ہے. چلتے ہیں آپ لوگوں کے نیکسٹ ایس ایم ایس کی طرف. وجیہ نے ایس ایم ایس کیا ہے اور آج تو میں آپ کا شو کافی پیتے ہوئے اور کافی پیتے ہوئے اور ڈارک روم میں سن رہی ہوں آپ کی آواز. اچھا جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا سننے کا انداز ہے، ہمیں کافی نصیب نہیں ہے اس وقت میں، آپ اندازہ کریں. اور چلیں خیر، یہ اب آپ نے کہہ دیا تو بدلہ ہی لے لیا آپ نے. اس کے بعد وجاہت ہے ہمارے ساتھ. وجاہت بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اچھا، آپ کا جو سوال ہے نا وہ بڑا اہم ہے اور آپ نے آن ایئر کرنے سے مجھے بتایا، میں آف دا ریکارڈ آپ کو کیسے بتاؤں اس کا جواب. چلیں، اور میرا فیس بک کا آئی ڈی آپ کے پاس ہوگا احسن سید، آپ مجھے فیس بک پہ سوال کر لیجیے گا تو میں اس کا جواب آپ کو وہاں پر دے دوں گا. لیکن اس کو میں شاید آج کے پروگرام میں کسی اور طریقے سے اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور کروں گا کیونکہ یہ معاشرتی اعتبار سے بڑا اہم ہے. نیکسٹ اس میں سمے کیا ہے سندس نے. میں ہمیشہ آپ کا شو سننے کے بعد اپنی دوستوں کو بتاتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا نہیں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں. آپ جب یہ کہیں گی نا کہ وہ میں نے احسن سید کا شو سنا تو وہ شو میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ یہ مت بولا کریں. احسن سید بھی اہم نہیں ہے، احسن سید کا شو بھی اہم نہیں ہے. بات وہ ہے جو اہم ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ریفرنس دے کے بات کریں. وہ بات آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ کہیں نہ کہیں شخصیت کو بات کے ساتھ اتنا جوڑ دیتے ہیں کہ بات چھوٹی رہ جاتی ہے اور ہم اس شخصیت کو بڑا بنا دیتے ہیں، اور یہ ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں. اصل میں ہم انسان کا بت بنا دیتے ہیں اور اسی انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے. وہ کئی دفعہ دوسرے اس کو پوجنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی پوجنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنے اصل مقصد حیات سے نکل کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب بھی کسی کے بارے میں بھی بات کریں، میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، بابا جی اشفاق احمد صاحب کی. بابا جی اشفاق احمد صاحب کی بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ باتیں ان سے ریلیٹ کرتی تھیں اور وہ بیچ میں کسی بابا جی کا ذکر کر دیتے تھے، وہ اس بات کو اپنے ساتھ کرتے ہی نہیں تھے. تو بات میں بھی جو کر رہا ہوں میری اپنی بات تو کوئی ہے نہیں، یہ باتیں بڑوں بزرگوں کی دی ہوئی ہیں. صرف یہ پروگرام یاد دہانی ہے. ہم اپنی مصروف ترین زندگی میں اوور سپیڈ جاتے ہوئے ہمیں کہیں کچھ ٹھہرنے کا موقع مل جائے، اور آپ کو موقع ملے نہ ملے، مجھے اس شو کی لالچ سے اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ باتیں ریکال کر کے مجھے موقع ملتا ہے کہ میں کم از کم اپنے آپ کو بہتر کر سکوں. تو لہذا آپ میرا نام کاٹیں فوری طور پہ. نیکسٹ ایس ایم ایس میں کیا ہے راہیل نے. آپ شو ریگولر کیا کریں. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. جو ہے دوالے فم 94 کے لائیو اسٹوڈیو سے احسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے کچھ ایس ایم ایس کی طرف چلتا ہوں. فاریہ نے ایس ایم ایس کیا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے ذاتی سوال کرنا تھا. میری ایک دوست ہے، ہم دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لڑائی ختم کرتے ہیں، لیکن پھر وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ میں معافی مانگ لیتی ہوں، کئی دفعہ وہ معافی مانگ لیتی ہے، لیکن یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ مختلف رشتوں میں ہوا کرتا ہے.
اس کی جڑ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں، اس کی جو جڑ ہے نا، وہ اصل میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ظرف ہوتا ہے، اور ظرف کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں ہماری ایک دوسرے کے لیے ویوز. کئی دفعہ ہماری ویوز کسی کے لیے نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، حالانکہ ہم کسی کے لیے برا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ہماری پازیٹیو ویوز ہوتی ہیں جب ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ایسے میں جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی دونوں کے درمیان میں انبن ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی کنفلکشن ہے آپ لوگوں کے درمیان میں جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، ایک کا خاموش ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی سٹیج پہ جا کے آپ کی خاموشی کے اوپر بھی آپ کو کوئی مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کو ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو اکسائے کہ آپ کوئی بات کریں، ایسا شخص خطرناک ہوا کرتا ہے. اور ایسے شخص سے بڑے باعزت طریقے سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ کنفلکشن جو ہوتی ہے، جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کی خاموشی کے باوجود بھی نہیں ٹل رہی، تو آپ کا گریسفلی ایک دوسرے کو گڈ بائی کہنا بہت ضروری ہے، ورنہ نقصان اٹھایا جاتا ہے. اور وہ نقصان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اس کی انٹینسٹی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ کیجئے کہ پرابلمز ہیں کیا. لیکن اگر آپ کو کاؤنسلنگ کے باوجود بھی لگتا ہے کہ کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک عمومی طور پہ ایک جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے، اور ہم کوئی نہ کوئی سپر ہیرو بن کے، یا ہم خود کو جینیس سمجھ کے، یا خود کو عقل کل سمجھ کے دوسرے کے اوپر وہ غلطیاں ڈالنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان غلطیوں کو اس کے اوپر ڈال کے اس پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں جب آپ میں ایسی سوچ نہیں بھی ہوتی، لیکن آپسی رشتے کی جنگ جیتنے کے لیے انسان یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اب کوئی آپ پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ وقت پر یا تو ایک دوسرے کے درمیان میں گیپ پیدا کیجئے، یا پہلے کاؤنسلنگ کریں، اور اگر کاؤنسلنگ کے باوجود لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو خاموشی اختیار کریں. اور خاموشی کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر آپ کنارہ کشی کیجئے. رشتوں میں مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے، رشتوں میں انسان کو بہت ہی کمزور بن کے رہنا چاہیے. لیکن اس کمزوری کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائے، اور آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کو کوئی فور گرانٹیڈ لے رہا ہے، یا آپ کو کوئی بالکل ہی معذرت کے ساتھ الو کا پٹھا سمجھ رہا ہے، تو پھر آپ کو خاموش ہونے کے بعد اس تعلق سے دستبردار ہو جانا چاہیے. اور اگر وہ اس کے باوجود نہیں باز آ رہا، پھر آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اور پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر مجھے فور گرانٹیڈ لیا جا رہا تھا کیونکہ میں ایک ریلیشن میں ہوں، اور اس ریلیشن میں رہنے کی وجہ سے اگر تم مجھے کمزور سمجھ رہے ہو تو ایسا نہیں ہے. تو مختلف رشتوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اور اصل جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور زندگی میں ہمیشہ ہمیں لوگ ملتے ہیں، لوگوں کا رویہ کئی دفعہ ہمیں سمجھ آتا ہے، کئی دفعہ نہیں آتا، اور کئی دفعہ ہمارا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہم نے زندگی اور طرح کے انوائرمنٹ میں گزاری ہوتی ہے، دوسرے شخص نے انوائرمنٹ اس کا اور طرح کا ہوتا ہے، اس کا براٹ اپ اور طرح کا ہوتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دونوں ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں. ممکن ہے کہ آپ کو اس کا انوائرمنٹ، مطلب میں اگر آپ کو ویسے بات کروں تو کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی گفتگو سمجھ نہیں آتی، ان کا گفتگو کا انداز اتنا روٹ ہوتا ہے، یا اتنا آپ اس کو کیا نام دیں گے، بازاری ہوتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا بازاری بولنا بھی اچھا لگتا ہے، آپ اس پہ بھی کہکا لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کی ویوز ہیں،
کئی دفعہ وہ ویوز سیٹل ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ وہ فریکوینسی میچ نہیں ہوتی, تو نتیجتاً یہ گڑبڑ رہتی ہے. میں نے کافی ڈیٹیل میں کوشش کی کہ میں یہ سمجھا رہا ہوں, کیونکہ اس کا زیادہ تعلق سائیکولوجیکل ہے, اور آج کل سائیکولوجیکل پرابلمس بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک اگلی بات ہے, یہ میں سوال سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. سائیکولوجیکل پرابلمس بہت بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کے اندر اپنی سپرمیسی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ, ہم جس کو کہہ لیں کہ شاید ہم کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, لیکن ہم دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کنواں نہیں, یہ سمندر ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں. تو یہ ایک مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ بدقسمتی سے چھوٹی عمر سے بڑھتا چلا جا رہا ہوگا. یہ حل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے حل کی ہمارے دین نے ہمیں اس کا طریقہ سمجھایا ہے. معافی مانگنے کی عادت ڈالو, مٹی کے ساتھ مٹی بن کے رہو, اور اپنے سامنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو. نارملی ہوتا یہ کہ جب ہم یہ کرتے ہیں آج کل کی سوسائٹی کے اندر, تو لوگ ہمیں کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنا پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا, جو مٹی بن کے رہتا ہے نا, جو زیر بن کے رہتا ہے, اس سے زیادہ خوفناک بھی کوئی نہیں ہوتا. جب وہ اپنا آپ بدلتا ہے اور اپنے لبادے سے وہ کمزور انسان کو ہٹاتا ہے, تو بڑا طاقتور ہوتا ہے. اور وہ اس سٹیج سے تعلقات میں بچنا چاہیے, وہ مار بہت بری ہوتی ہے. نیکسٹ میں ایس ایم ایس کیا ہے میجر ڈاکٹر شائستہ ہیں, سیالکوٹ سے ایس ایم ایس کر رہی ہیں. آئی ایم فرام سیالکوٹ بٹ مائی اپائنٹمنٹ ان اسلام آباد. فرسٹ ٹائم آئی ایم لسننگ یور شو. جی بہت شکریہ آپ کی آگے کی گفتگو کا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہاؤ کین وی ڈیفائن when we see any guilty in any person, so what is the secret in that? ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم سب گلٹی ہوتے ہیں زندگی میں, ہم سب زندگی کے اندر ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سب کمزور لوگ ہیں, کوتاہیاں کرنے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسرے کی غلطی کو ہائی لائٹ کریں نا, ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطی کو ڈائگنوز کرنا چاہیے. پہلے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے, اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر وہ کیا کیا کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے اس سچویشن کے اندر یہ معاملہ غلط ہوا. ہم فوری طور پہ دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کی غلطیوں کو ڈیفائن کرنا, اور پھر ان غلطیوں کے اوپر اس کو سارٹ آؤٹ کرنا, اس کو ٹھیک کرنا, اور پھر یہ گنجائش دینا دوسرے کو کہ بھائی یہ معاملہ اس وجہ سے گڑبڑ ہوا, تو اب یہ حل ہے, تو ہمیں اس طرح سے چلنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس بات سے متفق نہ ہو, لیکن اس وقت میں آپ نے اگر دوبارہ غلطی سے بچنا ہے تو پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا ڈیسیجن کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے معاملہ. شاہ جمال ہے ہمارے ساتھ. میں کہاں سے؟ تافتان سے. اچھا تافتان, یہ جی بلوچستان کا ایک کارنر ہے, وہاں پہ میں اور میرے دوست سلی ریسانی آپ کا شو سن رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا شو کب کب ہوتا ہے؟ جی کب کب تو نہیں ہوتا, بس 10 سے 12 بجے ہفتے کو ہوتا ہے, اور وہ بھی جب نالائکی نہ ہو, اویلیبل ہوں تو میں ضرور شو کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور آپ جس جگہ پر ہیں, میرا پچھلے دنوں یہاں جانا ہوا ایران کے بارڈر پہ. میں ایک کام کے سلسلے میں وہاں پر گیا تھا بلوچستان, تو وہاں پر بڑا ایکسپیرینس ہوا, بڑا نیا ایکسپیرینس ہوا, نئے لوگوں کو ملے, اور وہاں کچھ فوجی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئی.
تو وہ ان کے لیے وہاں پہ زندگی کتنی مشکل ہے اور ایک عام آدمی کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے، یہ میں نے جا کر محسوس کیا وہاں پر. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ لوگوں کی مہمان نوازی، آپ لوگوں کا پیار بہت ہی کمال کا. مجھے ابھی بھی میں جب واپس آیا ہوں تو آنے کے بعد مجھے وہاں سے لوگوں کی کالز آتی ہیں، تو پھر میں نے بھی اب اپنی ڈیوٹی سمجھ کے وہ کالز کرنی شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے محبت اتنی ملی. تو بڑی سادہ اور بڑی خوبصورت لوگ اور بڑی جاندار لوگ ہیں. تو کبھی میں اس کے اوپر پورا پروگرام کروں گا وقت ملا تو انشاءاللہ. جی میں ہمارے پھر 94 کا لائیو اسٹوڈیو سے حسن سید آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے جلدی سے ایس ایم ایس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. ہمیں علی ایس ایم ایس کر رہے ہیں جھنگ سے، اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ہیں رحمان، اور میری والدہ آپ کا شو سن رہے ہیں. امی کی طرف سے آپ کو سلام. جی بڑا آداب. ماؤں کی طرف سے پیار اور دعائیں ملتی ہیں تو ایک اپنے ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد ہمیں ساجد ہیں، وہ ایس ایم ایس کر رہے ہیں جڑاوالا روڈ سے، بہت بہت شکریہ. کمل ہیں، آپ ہمیں مدینہ ٹاؤن سے ایس ایم ایس کر رہی ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میجر قیوم ہیں، Dear brother, I am sending you my number. I would like to talk with you regarding some questions. جی میرے صاحب، میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کر دوں گا. آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا تو ضرور گپ شپ لگے گی. اس کے بعد ہمیں وجیحہ ہیں سیالکوٹ سے ایس ایم ایس کر رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ ایسن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سا عمل آپ کے نزدیک اللہ کو بہت اچھا. آپ نے اصل میں سوال یہ کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے کہ ایسا عمل جو ہے جو کہ زیادہ نیکی یا آپ کی آسانی کی وجہ بنتا ہے. دیکھیں اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہماری بہت چھوٹی سے چھوٹی ادا اس رحیم کو اتنی مقبول لگتی ہے کہ معاملات ہی بدل جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیگلیجنسی ہمیں برباد کر دیتی ہے. تو ہمیشہ اسی لیے برائی سے نفرت کرنی چاہیے اور نیکی کے کام کرنے چاہیے اور اس کی تلقین کرنی چاہیے. لیکن اس کا اعلان بڑا محتاط ہو کے دینا پڑتا ہے. اعلان اس چیز کا کیجئے جس چیز پہ آپ خود پابند ہیں، اور اگر آپ اس کے پابند نہیں ہیں تو پھر اس کا اعلان بھی مت کیجیے. دوسری جو مجھے باقی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ خدا کی مخلوقات پہ رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل اگر آپ نیک نیتی سے کریں نا، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر فوٹو سیشن نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو بہت ساری بربادیوں سے بچا لیتا ہے. انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اس سے چھوٹی بڑی درمیانی ہر درجے کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان بچا کے کئی دفعہ اپنے کپڑے خراب بھی کرتا ہے، کئی دفعہ چھینٹے بھی پڑتے ہیں، ان سے گزرتا ہوا زندگی میں آگے گزرتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا بچا کے اس سفر میں ہم گزار سکیں. اور 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ زندگی میں آپ کے لیے بہت، آپ سے غلطی ہو جائے یا آپ غلطی کے قریب کھڑے ہوں تو وہ آپ کو روک لیتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے درود پاک ضرور پڑھتے رہا کیجیے، کثرت سے پڑھا کیجیے، اور استغفار کا ورد. یہ 2 چیزیں آپ کے راستوں میں رکاوٹوں کو، اور بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان سمجھ کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت تحفہ ہمیں رب العزت نے دیا ہے. جانے کا وقت ہو چکا ہوا ہے، زندگی رہی تو اگلے ہفتے
رات 10 سے 12 بجے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے بس وہی بات، شکریہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے. آپ لوگوں سے سیکھ کے جاتا ہوں. کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اپنے اور اپنے والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیے گا جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا. زندگی دی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نصیحت کو اجازت. شب بخیر.